هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے اس انجام بد سے محفوظ ہوں گے. ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے، چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی نقصان ہوگا اور نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی، اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی. اتنی بہترین سکن ہوگی ان کی. خواتین سکن کانشیس بہت ہوتی ہیں اور آنکھوں کی خوبصورتی کے لیے بہت کوشش کرتی رہتی ہے، تو یہ دونوں خوبیاں وہاں مل جائیں گی، یعنی دونوں چیزیں خوبصورت ہو جائیں گی. یہاں خاص طور پر رزق کی بات بھی کی گئی، لوگوں کو جنت کی رغبت کے لیے، کیونکہ کھانے پینے سے سب کو دلچسپی ہوتی، اور روزے میں تو کوئی کھانے کا نام لے لے اور بھی اچھا لگتا ہے. لیکن جو شخص دنیا میں روزہ رکھتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پھر جنت میں اس کا بہترین افطار کروائیں گے. ایک افطار تو یہاں ہوتی ہے نا، اور ایک افطار وہاں ہوگی، جو بہت سی چیزوں پہ ہم نے خود اپنے اوپر پابندی لگا رکھی ہے کہ یہ دیکھنا نہیں، یہ کھانا نہیں، یہ بولنا نہیں، یہ کہنا نہیں، ایسا منہ نہیں بنانا، اس جگہ پہ چل کے نہیں جانا، ہاتھوں سے یہ کام نہیں کرنا. یہ سارے روزے ہیں نا، یہ بھی روکے ہوئے اپنے آپ کو ہم. تو پھر اس ڈسپلن کا وہاں بہترین بدلہ دیا جائے گا. اور رزق کی بات، یعنی ان کی مجلسیں اور ان کے کھانے پینے کا ذکر، یہ جنات النعیم ہے. کھانوں کی قسمیں کتنی ہوں گی اس کا ذرا آپ اندازہ لگائیں، اور ان کے رنگ کتنے ہوں گے. سلسلہ صحیحہ میں ایک حدیث ہے عتبہ بن عبد سلمی سے، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ایک اعرابی آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول، میں نے آپ کو جنت کے ببول نامی درخت کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے کہ ببول کا درخت وہاں ہوگا. میرے خیال ہے کہ وہ تو ہمارے ہاں سب سے زیادہ کانٹوں والا درخت ہے، یہ اس سے تو بڑے کانٹے ہوتے ہیں، تو یہ بھی جنت میں ہوگا. یعنی وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. تو آپ نے فرمایا اللہ ہر کانٹے کے بدلے، یعنی ایک درخت میں جتنے کانٹے ہوں گے، ہر کانٹے کے بدلے خصی بکرے کے خصیے کی طرح ایک چیز پیدا کرے گا. یعنی وہ کانٹا کانٹا نہیں رہے گا، بلکہ جیسے بکرے کے خصیے ہوتے ہیں نا، اس طرح کی ایک چیز ہوگی. اس میں مومن کے کھانے ہوں گے جن کے 70 رنگ ہوں گے، 70 رنگ کے کھانے ہوں گے، 70، اور ہر ایک کا رنگ دوسرے سے مشابہ نہیں ہوگا، سب ڈفرنٹ کلرز کے ہوں گے. یعنی اتنی ویرائٹی ہوگی کھانوں کی، اور وہ صرف ایک کانٹے کی جگہ پر. اور پھر جو دوسرا ہوگا اور تیسرا ہوگا تو وہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ تو کوئی روکے گا کھانے سے اور ختم نہیں ہوں گے. پھر اسی طرح جنت کے جو پھل ہیں وہ بھی بہت بڑے بڑے ہوں گے. مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ ایک دیہاتی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حوض کوثر سے متعلق سوال کیا. پھر جنت کا ذکر کیا تو اس نے پوچھا کیا جنت میں پھل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس دیہاتی نے پوچھا جنت میں انگور ہوں گے؟ جیسے بچے پوچھتے ہیں نا یہ ہوگا یہ ہوگا، تو وہ بھی ایسے سوال کر رہا تھا. آپ نے فرمایا ہاں. اس نے پوچھا کہ اس کے خوشے جو ہیں، جو خوشے لٹکتے ہیں، وہ کتنے بڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا شتکبرے کوے کی 1 مہینے کی مسلسل مسافت جس میں وہ رکے نہیں، یعنی کوا اڑتا جائے، یعنی وہ اتنا بڑا ایک خوشہ. اس نے پوچھا ایک دانے کی موٹائی کتنی ہوگی؟ اسی لیے صحابہ انتظار کرتے تھے کہ کوئی باہر سے بدو آ کے سوال کرے، کیونکہ صحابہ کو اس طرح کے سوالوں کی اجازت نہیں تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے باپ نے کبھی اپنی بکریوں میں سے کوئی بڑا سا مینڈھا ذبح کیا؟ اس نے کہا جی ہاں. آپ دیکھیں کس طرح اس کے کلچر کے مطابق اس کو سمجھا رہے ہیں. آپ نے فرمایا پھر اس نے کھال اتار کر تمہاری والدہ کو دی اور کہا کہ اس کا ڈول بنا لو؟ اس نے کہا جی ہاں، کیونکہ ان کا طریقہ ہی تھا. پھر وہ کہنے لگا کہ اس طرح تو وہ ایک ہی دانہ مجھے اور میرے سب گھر والوں کو کافی ہو جائے گا، یعنی اگر پورے ڈول جتنا ایک انگور ہے. آپ نے فرمایا ہاں، اور تمہارے تمام خاندان والوں کو بھی سیراب کر دے گا، صرف گھر والے نہیں، پوری فیملی، پورا خاندان. پھر یہ ہے کہ جنت کے یہ خوشیاں لٹک رہے ہوں گے اور مومن کے قریب ہوں گے، اس کے لیے دور نہیں جانا پڑے گا، کوئی سیڑھی رکھ کے اتارنے نہیں پڑیں گے.
صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت میں آتا ہے، براء ابن عازب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا کے بارے میں روایت ہے کہ جنتی لوگ جنت کے پھلوں اور میووں میں سے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کھاتے رہیں گے. اس کی بھی اب پابندی نہیں کہ لیٹ کے نہیں کھاؤ، لیٹ کے بھی کھا لیں گے، بیٹھ کے بھی کھا لیں گے، کھڑے ہو کے بھی کھا لیں گے. یہ ساری پابندیاں یہاں کے لیے ہیں کہ کھڑے ہو کے نہیں کھانا. اور پھر اسی طرح یہ کہ ان پھلوں میں گٹلیاں نہیں ہوں گی. ہم آپ دیکھیں نا ہمارے بچے کیا کہتے ہیں، ہر چیز سیڈ لیس ہو، اور اگر آپ دے رہے ہیں تو اس میں سے سیڈ نکال کر دیں ورنہ نہیں کھانے. بون لیس چکن اور سیڈ لیس فروٹس. تو یہ جنت میں سب کچھ مل جائے گا. ابن عباس کہتے ہیں کہ جنت کی کھجوروں کے تنا جو ہوتا ہے نا اسٹیم، سب زمرد کے ہیں. کھجوروں کی ٹہنیوں کا ابتدائی حصہ سرخ سونے کا ہے. ٹہنیوں کا چھلکا، ٹہنیاں جو ہے اور اس کا چھلکا جو ہے اوپر سے جو اترتا ہے اس سے جنتیوں کا لباس بنے گا. اور ان میں سے کچھ کپڑے چھوٹے اور کچھ کھلے ہوں گے، نہیں بڑے ہوں گے. اور اس کے پھل مٹکوں اور ڈولوں کے برابر ہوں گے. وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھے، مکھن سے زیادہ نرم ہوں گے اور ان میں گٹلیاں نہ ہوں گی. تو یہ ہیں جنت کے کھانے. پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے. ان میں سے ایک کہے گا، دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا، کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ تم بھی مانتے ہو کہ آخرت آئے گی؟ کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کے رہ جائیں گے تو ہمیں جزا و سزا دی جائے گی؟ آپ دیکھیے کہ اس قسم کی ڈسکشنز اس زمانے میں تو ایک کافر اور مومن کے بیچ میں ہوتی تھی. آج یہی باتیں ہمارے بچے یوتھ آپس میں ایک دوسرے سے کرتی. کیا واقعی یہ جنت ہوگی اور یہ سب کچھ ہوگا؟ کیا ہم مر کے پھر اٹھیں گے؟ تو کہا جائے گا، کیا اب آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کہاں ہے؟ وہ جو تمہارا دنیا کا ساتھی تھا وہ کہاں ہے؟ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ. جب وہ جھانک کے دیکھے گا، جو ہی جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھے گا. اب وہ اس سے بات چیت شروع کرے گا. یہ جنت میں بیٹھا ہے، وہ جہنم میں. اس دور میں تو یہ بات سمجھنی مشکل تھی، لیکن آج تو نہیں مشکل. ایک پاکستان میں بیٹھا ہے، ایک امریکہ میں بیٹھا ہے اور آمنے سامنے ایسے بات کر رہے ہیں ویڈیو چیٹ جیسے یہ سامنے ہی کوئی کرسی پہ بیٹھا ہو. تو وہاں بھی آپس میں بات چیت ہوگی. کیا بات ہوگی؟ کہے گا، اللہ کی قسم تو مجھے تباہی کر دینے والا تھا. میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں. اگر میں تمہاری باتیں مان لیتا تو میں بھی تمہارے ہی ساتھ ہوتا. اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں؟ موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس پہلے آ چکی، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا. تو ان آیات میں دراصل برے ساتھیوں، برے ہم نشینوں، برے لوگوں کی کمپنی سے بچنے کا سبق ہے. خاص طور پہ ایسے لوگ کہ جو آخرت کے معاملے میں شک کرتے ہوں، جو دین کی ہر بات کا انکار کرتے ہوں. اور انکار بھی چلے، انکار کی حد تک تو انکار، لیکن وہ آپ کو بھی دعوت دے کہ آپ بھی انکار کریں. یہ زیادہ خطرے کی بات ہے. ورنہ تو انسان ہر طرح کے لوگوں سے ملتا جلتا انٹریکشن ہوتی ہے اس کی، لیکن انسان ہمیشہ کانشیس رہے کہ کہیں کوئی شخص مجھے اتنا تو انفلوئنس نہیں کر رہا کہ میرے اپنے ہی خیالات بدلنے لگے، میرا اپنا ہی ایمان ختم ہوتا جا رہا ہے. تو وہاں انسان کو سوچنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک ساتھی کی مثال کستوری کی طرح ہے، مسک کی طرح. اگر وہ تجھے نہ بھی ملے تو خوشبو ضرور ملے گی. اور برے ساتھی کی مثال بھٹی والے کی طرح ہے، اگر تجھے اس کی کالک نہ بھی لگی تو دھواں تو ضرور آئے گا. تو اس لیے انسان کی دلی دوستی، گہری دوستی صرف متقین کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے تقوی والوں کے. کہ جو تقوی والے ہیں دنیا میں بھی بچ بچ کے رہتے ہیں، اپنی زبان کو محفوظ رکھتے ہیں، اپنے اخلاق کو درست رکھتے ہیں، تو پھر ان کا ساتھ ہوگا تو ان کا اثر ہم پہ بھی پڑے گا اور پھر آخرت میں بھی دوستی قائم رہے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو. صحبت ہوتا ہے کسی کے ساتھ رہنا، ہر وقت ساتھ رہنا، یعنی ایسی دوستی جس میں انسان روز ملے. اور تمہارا کھانا متقی کے سوا کوئی نہ کھائے، یعنی تم کھانے کی دعوتیں اور مجلسیں کرتے ہو اس میں بھی تمہارے ساتھ تقوی والے ہونے چاہیے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ کھانے کی مجلس میں انسان کیئر فری ہو جاتا ہے، وہ ہر طرح کی باتیں شروع ہو جاتی. تو ایسی پارٹیز جس میں جا کر آپ کا ایمان ہی کمزور ہو جائے، اس میں یا تو کوئی خیر و بھلائی کی بات کرے، یا پھر آپ سمجھتے کہ آپ نہیں دوسروں کو سمجھا سکتے تو پھر اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرے.
اور ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں نیک دوست عطا کر. علقمہ کہتے ہیں میں جب شام آیا تو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور یہ دعا کی، یعنی نئے شہر میں گئے، نماز پڑھ کے دعا کی، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا کر. کہتے پھر میں ایک قوم کے پاس آیا اور ان کی مجلس میں بیٹھ، کچھ لوگ حلقہ بنا کے بیٹھے تو وہاں آ کے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک بزرگ آ گئے، وہ بھی وہاں بیٹھ گئے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ پتہ چلا کہ یہ ابو درداء ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے تو ابھی یہ دعا کی تھی کہ اللہ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا کر، تو اللہ نے مجھے آپ کو عطا کر دیا. تو اس دعا کو یاد کر لیجیے آج، اللہم یسر لی جلیسا صالحا. جلیس ہوتا وہ جو آپ کے ساتھ اٹھے بیٹھے، جس کے ساتھ آپ زندگی گزاریں. ان ھذا لہو الفوز العظیم لمثل ھذا فلیعمل العاملون. یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے.